بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 23 پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 23 میں 6 آیات ہیں، 183 سے لے کر 188 تک۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزے رکھنا، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم شاید کہ تم تتقون تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسانوں کے اندر تقوی کی صفات پیدا ہو جائیں۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا پہلے ہی رکوع میں کہ ھدی للمتقین، قرآن پاک جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو تقوی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، پہلے ہم نے آیت بر میں پڑھی تھی، اور اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ تقوی پیدا کرتا ہے انسان میں۔ اصل میں ہر عبادت جو ہے وہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ آیت نمبر 184، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دن۔ معدودات جمع قلت کے لیے آتا ہے، ایامن یوم کی جمع ہے۔ ایامن معدودات، گنتی کے چند دن، یعنی روزے جو فرض کیے گئے ہیں وہ گنتی کے چند دن کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ فمن کانا منکم مریضن او علی سفرن، فمن پس جو کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن مریض بیمار، او یا علی سفرن سفر میں ہو، فعدۃ تو گنتی پوری کرے، من سے، ایامن دن، اخر دوسرے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ تو فدیہ دیں، طعام و کھانا، مسکین ایک مسکین کا، فمن تطوع خیرن اور جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، فہو خیر لہ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم اور اگر تم خود روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان اگر تم ہو تعلمون جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہے اگر تم باعلم ہو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت، یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں رکوع نمبر 23 کی، اس میں فرض روزوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے، جیسے عربوں میں رواج تھا کہ وہ گھوڑوں کو جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے روزے رکھواتے تھے جنگ کی تیاری کے لیے، تو اس طرح مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے لیے روزے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تاکہ انہیں بھوک پیاس برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے، اور پھر جنگ میں اگر ان مشکلات کا سامنا ہو تو وہ برداشت کر سکیں۔ تو اب جو آیت آ رہی ہے، آگے جو آیت آئے گی روزوں کے بارے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس میں روزے کی فرضیت کا حکم آئے گا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 185۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ شہر مہینہ، رمضان کا، الذی جس میں، انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، ہدن جو ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلیل ہے، من الہدی ہدایت میں سے، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ فمن پس جو شاہدہ پائے منکم تم میں سے، الشہرا اس مہینے کو، فلیصم تو وہ روزے ضرور رکھے۔ ومن کان مریضاً اور جو کوئی ہو مریض، او یا علی سفرٍ سفر میں ہو، فعدۃ تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم تم سے، الیسر آسانی، ولا یرید اور نہیں چاہتا، بکم تم سے، العسر تنگی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم گنتی کو مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تکبیر بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ اور شاید کہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی، حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو وہ اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو، اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن بھی نازل کیا گیا، اور یہ مہینہ جو ہے اس میں روزے رکھنے چاہیے، اور سوائے تھوڑی سی کنسیشن دی ہے اس میں، بلکہ بہت زیادہ رخصت دی ہے کہ جو لوگ بیمار ہوں یا مسافر ہوں تو وہ روزہ نہ رکھیں۔ اور یہاں پہ روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے 2 صورتوں میں، بیماری کی صورت میں اور سفر کی حالت میں۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ لوگ کتنے بیمار بھی ہو جائیں، مر رہے ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم روزہ ضرور رکھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رخصت سے فائدہ نہ اٹھانے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اس میں حکمت ہے، انسانوں کی بہتری کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل کیا، تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ جو بیمار ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے مؤخر کر دیں۔ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اس وقت بیماری کی حالت میں چھوڑیں گے، لیکن بعد میں گنتی کو پورا کرنا لازمی ہوگا، بیمار کے لیے بھی اور مسافر کے لیے بھی۔ ایک دفعہ ایک غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، تو انہوں نے کچھ نے روزے رکھ لیے۔ اب جب وہاں پڑاؤ کرنے لگے تو خیمے وغیرہ لگانے کی ضرورت پڑی، تو ان سے وہ نٹھال ہوئے تھے روزے سے، گرمی بھی ہے ظاہر ہے وہاں عرب میں، تو ان سے اپنے لیے خیمے تک نہیں لگائے جا رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے اس حدیث کا۔ پھر جن لوگوں کے روزے نہیں تھے انہوں نے یہ کام کیا خیمے وغیرہ لگانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے انسان کو فائدہ اٹھانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں اٹھاتا فائدہ تو وہ اللہ کی نافرمانی میں آ جائے گا۔ اس لیے بیماروں کو اور مسافروں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، کہ بعد میں رکھ کے گنتی پوری کر لو، لیکن جب مشکل میں ہو تو اس وقت اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ آیت 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ کا سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي پس بے شک میں، قریب ہی ہوں،
اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکاریں، ولیؤمنوا بی اور مجھے پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ سیدھے راستے پر رہیں، ہدایت پر رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندے کے قریب ہونے کا ذکر کیا ہے، اور روزہ جو ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، اس لیے کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے 2 روزے رکھتے تھے، ہر ویک میں، منڈے کو اور تھرسڈے کو، جمعرات کو اور پیر کو۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کے 3 روزے بھی ضرور رکھتے تھے، جو ایام 20 کے روزے ہوتے تھے، ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ یہ ہر مہینے 3 روزے ضرور رکھا کرو۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس بات کو سمجھیں اور روزے رکھا کریں، زیادہ سے زیادہ پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اور ہر مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اجیب جو ہے اجابت میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ پاک سنتا ہے دعاؤں کو، دوسرے یہ کہ وہ قبول بھی کرتا ہے دعاؤں کو، اور تیسرے یہ کہ وہ قریب ہوتا ہے، انسان کو اپنے قریب کر لیتا ہے اس انسان کو۔ تو پھر اللہ نے ایک شرط بھی رکھ دی ہے یہاں ساتھ، اور وہ شرط کیا ہے؟ بس وہ تو لازمی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، غلام ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پوری کرنی چاہیے دل و جان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تمہیں بھی چاہیے کہ صرف مجھے ہی پکارا کرو، کیونکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ تو اس لیے دوسروں کے پاس جا کے دعائیں کروانے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ مجھے تم خود پکارو اپنی ضرورت کے لیے، ہر مشکل میں مجھے پکارو اور میرا کہنا مانا کرو، میری بات مانا کرو، اللہ پاک نے فرمایا، اور اس اللہ پر ایمان رکھیں۔ اگر ہمارا ایمان اور یقین پختہ ہو تو ہم کسی اور در پہ جا ہی نہیں سکتے سوال کے لیے یا کچھ مدد مانگنے کے لیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رات کو اٹھیں، تہجد کے وقت 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، کیونکہ اس وقت تو دعا کی قبولیت کے بارے میں احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آئے ہوتے ہیں اور فرشتے پکار رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو کچھ چاہیے تو وہ مانگ لے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ آیت نمبر 187 طویل آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور اس میں رمضان کے حوالے سے کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اُحِلَّ حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث جانا ملنا، الی نسائکم اپنی عورتوں کو، ہنہ وہ، لباس لکم تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم اور تم، لباس لہن ان کے لیے لباس ہو،
علم اللہ جانتا ہے اللہ انکم بے شک تم تھے تختنون خیانت کرتے انفسکم اپنے جانوں سے فتاب علیکم پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا، تم سے درگزر کیا۔ فالآن باشروہن پس اب آؤ اور مباشرت کرو، وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وکلو اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض سفید دھاری من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے من الفجر فجر سے، ثم پھر اتموا پورا کرو الصیام روزے کو الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ ان سے مباشرت کرو، وانتم اور تم ہو عاکفون اعتکاف میں فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ آیاتہ ہی اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کو سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ تو اس آیت میں جو احکامات دیے گئے ہیں کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں عورتوں کے پاس جانا منع ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ کرام تھے اس دور میں شروع میں جب آیت نازل ہوئی روزے کی فرضیت کی، تو اب ان کو اتنا پتہ نہیں تھا، وہ جیسے اہل کتاب ان کے ارد گرد یہودی روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کے ہاں جو روزہ تھا وہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، ایک شام کو وہ کھاتے تھے پھر اگلے دن شام کو، تو ان کے ہاں سحری کا تصور نہیں تھا، اور جب اتنا لمبا روزہ ہے 24 گھنٹے کا تو وہ روزہ ایک عبادت اور عبادت میں ازدواجی تعلق جائز نہیں تھا، تو مسلمانوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے لیے بھی یہ ازدواجی تعلق روزوں کی راتوں میں جائز نہیں ہے، تو لیکن وہ اپنی انسانی فطرت سے مجبور ہو کے وہ ایسا کام کر بیٹھتے تھے، تو پھر پچھتاتے تھے کہ ہم سے، اور دل میں سوچتے تھے شرمندہ رہتے تھے کہ شاید ہم غلط کر رہے ہیں کہ روزوں کی راتوں میں ہم بیویوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احل لکم حلال کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم عورتوں کے پاس جانا، عورتوں سے مباشرت کرنا حلال کر دیا گیا۔ تو یہ ان کے مسلمانوں کی غلط فہمی کو اللہ پاک نے دور کیا اس آیت میں۔ پھر فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہیں ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو پتہ تھا کہ تم اپنے سے ساتھ خیانت کرتے ہو، اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، اس کو تو پتہ تھا کہ اب یہ مسلمان جو ہیں یہ غلطی کر رہے ہیں اپنی دانست میں، حالانکہ غلطی نہیں تھی، کیونکہ روزہ تو مسلمانوں کے ہاں صبح سے شام تک ہے بس، تو ساری رات میں کھا پی بھی سکتے ہیں اور تعلقات زن و شو بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فالآن باشروہن پس تم ان کے پاس آؤ اور مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو کیا لکھ دیا ہے، کیا تلاش کرنا ہے، یعنی اولاد انسان کی فطری خواہش ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم روزوں کی راتوں میں بھی تعلقات زن و شو کر سکتے ہو اور اللہ سے اپنے لیے اولاد طلب کر سکتے ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو جب تک کہ صبح کی سفید سیاہ دھاری رات کی سفید دھاری سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ تو صبح
سفید اور سیاہ دھاری سے مراد صبح اور شام ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنائی تو وہ صحابی 2 دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ تو صبح جب دونوں میں اتنی روشنی ہو جاتی کہ دونوں میں فرق پتہ چلتا تو وہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے۔ تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، اس سے مراد صبح کی سفیدی ہے، دھاگے کی نہیں ہے کہ تم جب پہچان لو تو اس طرح تو بہت دیر ہو جائے گی سحری کرتے کرتے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں روزوں کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے تو اعتکاف میں یہ منع تھا مباشرت، شوہروں کا اپنی بیویوں سے آ کر ملنا روزوں کی راتوں میں جائز تھا، لیکن جو مرد مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے منع کر دیا گیا کہ وہ گھروں میں آ کے تو وہ اپنی بیویوں سے نہ ملیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب جب انسان کسی برائی کے قریب جاتا ہے تو خدشہ ہوتا ہے کہ اس میں پڑ جائے گا، جیسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے کہ ہر رائی کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی بھی چراگاہ ہے اور اس کی چراگاہ اس کی حدیں مقرر کردہ حدیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی کہ اگر ایک چرواہا کسی بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ کے قریب اپنی بکریاں چرائے گا تو خدشہ ہے کہ وہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح مثال ہے کہ اگر مثلاً ہم دنیا میں دیکھیں تو جیسی صحبت ہوتی ہے وہ انسان بچوں پہ خاص طور پہ اثر انداز ہو جاتی ہے کہ اگر کسی برا کام کرنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ اس کے اثرات ہوں گے، اور اگر اچھا کام کرنے والے کے پاس بیٹھیں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئلے والے کے مفہوم ہے کہ اگر لوہار کے یا کوئلہ کا کام کرنے والے کے پاس جائیں گے تو کپڑے گندے ہوں گے، اور اگر عطر والے کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی۔ تو یہی مثال ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو قائم کردہ حدیں ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ ایک فاصلہ رکھنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اپنی اللہ تعالیٰ آیتیں کھول کر واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ ہم بچیں، یعنی برائی سے بھی بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بھی بچیں، اور دوزخ کی آگ سے بھی بچیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ آیت 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل غلط طریقے سے، وَتُدْلُوا اور نہ لے جاؤ، بِهَا انہیں، إِلَى الْحُكَّامِ حکام کے پاس، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھا جاؤ، فَرِيقًا ایک حصہ، مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے اموال میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ اور تم، تعلمون جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو مطلب یہ جانتے ہو کہ یہ حرام ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے رشوت سے منع کیا ہے، رشوت دینے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ انہیں حکام کو رشوت کے طور پر دیا کرو تاکہ لوگوں کے مال ہتھیا لو۔ تو ہم دنیا میں قبضہ گروپ دیکھتے ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے کے مال ہتھیاتے ہوئے، رشوت لیتے دیتے، ہر چیز، ہر گناہ دیکھتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن ہم انہیں روک نہیں پاتے۔ کوشش کرنی چاہیے ہر طرح سے، خلوص نیت سے، خلوص دل سے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ ہم انہیں منع کریں ان غلط کاموں سے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ تو یہ 6 آیتیں ہیں اس رکوع میں، رکوع نمبر 23 میں، جس میں ہمیں روزوں کا حکم دیا گیا ہے، روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزہ رکھنے کا طریقہ کار احکام دیے گئے ہیں، طریقہ بتایا گیا ہے، ہم نے کیسے رہنا ہے روزے کی حالت میں، پھر یہ کہ اعتکاف کی حالت میں کیا چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں اور کیا منع ہیں، اور پھر
یہ کہ ہم جو روزے رکھنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ کہ ہم حرام سے بچیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 188 میں بتا دیا کہ تم لوگوں کے مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو یہ سارے احکامات مسلمانوں کے لیے اس رکوع میں دیے گئے ہیں، ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے اس کو، اور سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے ہمیں اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل۔